ہے جی سوامی نا دل جارے چال سے پیارے ست دھرمنو تھائے سے وہوار رے او جی اے اڑیا چاری پل سے سچا یار ہو دودھ ماں دیکھو ویرا کارم دودھ پڑسو جنجال ہو اے داغ دیکھو ویرا علی تنا سچا تنو مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو اللہ یہ گنان ہم بہت سنتے ہیں. کچھ عرصہ ہوا میں نے گنانوں یوں تو ہر مشنری واز کرتے وقت ایک آدھ گنان کا پاٹ وشے کے طور پہ بولتا ہے, کبھی حضرت امام کا فرمان بولتا ہے, لیکن میں نے کچھ عرصہ ہوا گنان کا ایک ایک پاٹ پڑھ کے کمپلیٹ پاٹ کے معنی شروع کی, اور بہت سے لوگوں نے ان چیزوں کو پسند کیا. ہماری جو گنانوں کی دولت ہے وہ وازوں سے زیادہ ہے. واز کیا ہے بھلا؟ پیر ماں باپ یا مولا کے فرمان کا خلاصہ جماعت کو دلیل داخل مثال کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے, اس کا نام واز. اور واز میں کیا ہوتا ہے؟ نیک باتوں کی بھلامن ہوتی ہے, بدیوں سے دور کرنے کی بھلامن ہوتی ہے. گنان ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں, بلکہ وازوں سے زیادہ گنان کے اندر میٹیریل ہے. اب یہ چھوٹا سا گنان ہم بولتے ہیں, اس کے اندر دو پارٹ بہت امپورٹنٹ ہیں. ہر چیز اچھی ہے, لیکن ایک یہ پارٹ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بولا, سوامی نا دل کہتے ہیں لشکر کو. مولا کا لشکر جب ہی چلے گا ست دھرم کا وہوار ہوگا. اس وقت جو ادھوری ہوں گے انہیں آچاری تیاں اوبا رہتے, جو ادھورے ہوئیں گے وہ کھڑے دیکھتے رہیں گے, ہاتھ ملیں گے, افسوس کریں گے, پھل لے سے تو سچا یار. اور جو سچے مومن ہوں گے ان کو وہ ان کی کرنی کا پھل ملے گا. پھر کہتے ہیں دودھ کے اندر تم دیکھو دودھ ماں, اس کے اندر دودھ ماں ہے مگر بولنے کے اندر ماں آتا ہے. یہ ماں نہ نہیں ماں کر, اس کا مطلب مت کرو, نہیں کرو. لیکن یہاں ہے دودھ ماہیں دیکھو ویرا کارمو. دودھ کے اندر کوئی چیز پڑ جائے تو وہ دودھ پیتے نہیں جب تک کہ اس چیز کو نکال نہ دے. کبھی ایسی چیز دودھ میں گر جائے
کہ جس سے دودھ زہریلا ہو جائے ہم وہ دودھ نہیں پیتے، پھینک دیتے ہیں۔ دودھ ماہیں دیکھو ویرا کارمو، اینے دودھے تے پڑسو جنجال۔ اس دودھ کے اندر کہ جس میں کوئی خرابی ہے، کارمو کہتے ہیں خراب چیز، اگر تم نے وہ دودھ پیا تو جنجال میں، مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ وہ دودھ کیا ہے؟ پالنا پوسنا، روزی رزق، کھانا پینا، یہ ہمارے لیے دودھ ہے جس کو ہم پسند کرتے ہیں۔ ہماری دنیا کی جو زندگی ہے وہ دودھ کی مثال ہے۔ اس کے اندر جو بدیاں برائیاں ہیں تم ان کا دھیان رکھو، اور اگر تم نے دھیان نہیں رکھا تو اس دودھ سے دنیا کی جیون اور اس کی موج مزہ سے دکھ میں پڑ جاؤ گے، مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ داغ دیکھو ویرا علی تنو، داغ کہتے ہیں نشان کو، کسی سفید کپڑے کے اوپر کوئی چیز کا داغا پڑ جائے، دھبا پڑ جائے، اس کو داغ کہتے ہیں۔ داغ یعنی نشان۔ نشان کا مطلب فلیگ بھی ہے، نشان کا مطلب نشانی ہے۔ تم مولا کی نشانی ڈھونڈو، داغ دیکھو ویرا علی تنو۔ تمہارے دل کے اندر کوئی ایک دھبا ہے جو علی کے نام کا لگا ہوا ہے، کپڑے کے اوپر میل کچیل کا دھبا بھی گرتا ہے، کپڑے کے اوپر کیسر کا دھبا بھی لگتا ہے، کپڑے کے اوپر عطر لیونڈر کا بھی دھبا لگتا ہے، پرفیوم کا دھبا بھی لگتا ہے۔ تمہارے جیون میں، تمہارے دل کے اندر علی کا جو داغ لگا ہے، نشان ہے، تم اس کو دیکھو، یعنی اس کا دھیان رکھو۔ زندگی کی موج مزہ، فن فطور جو تمہارے لیے دودھ مثال ہیں، اس کے اندر جو کچرا گر گیا ہے اس کا خیال کرو۔ اگر یہ دودھ پیو گے مصیبت میں پڑ جاؤ گے، مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ اے جی ان پانی نا اور اب جارے سوک سے، اے پیارے استری میرے روتا باڑ ہو۔ ابھی دیکھو آپ ادھر سب تو شاید نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسے لوگ آپ میں ہیں جو روز ریڈیو نیوز سنتے ہیں، پیپر پڑھتے ہو۔ مولانا حضرت امام جب امام بن کے 1967 میں آئے، دارالسلام کے اندر، بچوں کے اندر اور عام دونوں جگہ فرمان کیے۔ ماں باپ فرمایا روز پیپر پڑھو تاکہ تمہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے تمہیں پتہ لگے، تمہیں پتہ لگے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ تم بھی دنیا میں ہو، جس ٹرین میں بیٹھے ہو ٹرین بہت لمبی ہے، یا جس اسٹیمر میں بیٹھے ہو اس میں ہزاروں آدمی ہیں، کیا ہو رہا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ پیپر پڑھتے ہو، دنیا کی نیوز سے باخبر ہو، تو آپ کو پتا ہے یونائٹڈ نیشنز ہر سال ایک رپورٹ باہر نکالتی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے اندر بہت سی ان کی جو سبسڈیریز ہیں، ان میں ایک ہے WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ ان کی رپورٹ پڑھنی چاہیے۔ ابھی تک 1980 کی رپورٹ نہیں نکلی، لیکن 79 کی رپورٹ پڑھو، یا کبھی کبھی پیپر کے اندر 80 کی رپورٹ کے تھوڑے تھوڑے پورشنز آتے ہیں۔ دنیا کے اندر بستی بڑھتی جاتی ہے، اناج گھٹتا جاتا ہے۔ ہر سال دنیا کے اندر لکڑی زیادہ واپری جاتی ہے، جلانے کے اندر بھی، اور عمارتیں لکڑیاں بنانے کے یا فرنیچر کے لیے، بلڈنگ بنانے کے لیے، تو جنگل کٹ رہے ہیں۔ بستی بڑھنے کے کارن سے بڑی بڑی جو سٹیز ہیں وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہیں، ولیجز بن رہے ہیں، وسعت بڑھتی جاتی ہے،
जंगल कटते जाते हैं और जंगल के कटने से बरसात कम हो रही है। बरसात कम होने के कारण से अनाज भी घट रहा है और पानी की भी अछत है। आपको मालूम है, हम यहाँ इस वक्त तांजानिया के अंदर पौने चार लाख 3,64,000 स्क्वायर माइल का एरिया है हमारे टांगानिका का, ज़ंज़िबार फेंबा नहीं, मेनलैंड 3,64,000 स्क्वायर माइल। एक वो जमाना था आज से 10 बरस पहले तक, आज से 5 बरस पहले तक भी, कि टांगानिका दुनिया के अंदर मेजर सप्लायर था लकड़ी का। आज लकड़ी बाहर भेजने के लिए तो ठीक है ही नहीं, लेकिन घर में इस्तेमाल करने के लिए टांगानिका के अंदर लकड़ी नहीं है। जंगल कट रहे हैं और जिन्होंने लकड़ियां काट डाली उन्होंने नए झाड़ का वावेतर नहीं किया। एफोरेस्टेशन के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगें होती रहती हैं। अपने मजहब से भी बाखबर रहो और दुनिया के अंदर जो होता है उससे भी बाखबर रहो। जी अन पानी ना परब जारे सूक से प्यारे स्त्री मेरे रोता बाल हो ए बाप बेटो दोनों झगड़ से ए वो आव से खोटो करी काल हो। पीरों ने 500-700,000 वर्ष पहले कही हुई बातें आज हमारी नजर के सामने हो रही हैं। अभी ठहरो, मौला आपको लंबी जिंदगी देवे। इस सेंचुरी के अंदर 19 बरस बाकी हैं, खरो पूछो तो 18 बरस बाकी हैं, कारण के 1999 के अंदर 1999 में 20th ये सेंचुरी जो है वो खत्म हो जाती है और 21 सेंचुरी 2000 पे चालू होती है। तो ये जो 18-20 बरस बाकी हैं, आप देखना दीनदारों, रोज बरोज एवरी ईयर दुनिया पे अनाज घटता जाएगा, अनाज घटता जाएगा, पानी घटता जाएगा, खाना पीना घटता जाएगा, वस्ती बढ़ती जाएगी, लोगों की व्याधियां बढ़ती जाएंगी, लोगों की चिंता बढ़ती जाएगी, मेंटल बीमारियां बढ़ती जाएंगी, मन की बीमारियां बढ़ती जाएंगी। दुनिया के अंदर ऐसा समय आएगा, ऐसी खराब हालत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। 20 बरस तो मैंने इसलिए कहे कि आप देख सको, लेकिन ये चीजें, ये जो ट्रेंड डाउनवर्ड है 100 साल चलेगा। मैं प्रॉफिट नहीं हूं, मैं तो जो कुछ कहता हूं पढ़ के समझ के अपनी बुद्धि से जिनानों में से निकाल के आपको कह रहा हूं। 100 अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो पीरों ने जो हिसाब दिया है 115 बरस बाकी। 115 साल दुनिया डाउन होती जाएगी, बिल्कुल डाउन होती जाएगी। व्याधियां बढ़ती जाएंगी, चिंता बढ़ती जाएगी, बीमारियां बढ़ती जाएंगी, भूखमरा बढ़ता जाएगा, अनाज घटता जाएगा और इसका असर हमारे मगज शक्ति के ऊपर जो होगा तो फैमिली लाइफ खराब होएगी, भाई भाई झगड़ेंगे, मियाँ बीवी झगड़ेंगे, बाप बेटे झगड़ेंगे। फिर कहते हैं कि बाप बेटो दोए झगड़ से एवो आव से खोटो कड़ी काल। कड़ी काल कहते हैं कयामत को, खोटी कयामत खड़ी हो जाएगी, ऐसा वक्त आएगा। और ऐसे वक्त के अंदर हम पसार हो रहे हैं
اور یہ وقت ہمارے جیون میں ختم ہونے والا نہیں، کداچ ہماری اولاد کے جیون میں بھی ختم ہونے والا نہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ 115 ایئرز باقی ہیں، آئندہ 100 سال کی بات ہے۔ یہ بھیانک چتار جو میں نے آپ کو دکھایا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ آپ میں سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، جو گئے 10 20 25 کے 30 برس سے دنیا کی نیوز اور اسٹڈی کرتے جاتے ہیں، آپ ان سے پوچھو، چھوٹے بچوں کو تو کیا پتہ لگے، کیا پتہ لگے ان کو؟ مگر آپ دیکھو، گئی لڑائی 1945 میں ختم ہوئی، 1945 کی لڑائی کے بعد 36 برس ہوئے، دنیا پہ ایک دن بھی شانتی کا نہیں گیا۔ اے وکھڑی ویلا ماں دل ٹھور نہ رہے، وکھڑی ویلا، خراب وقت جب آئے گا تو پھر کہتے ہیں دل ٹھور نہیں رہے گا، دل ٹھکانے نہیں رہے گا۔ ان تمام چیزوں کا کوئی علاج، کوئی دوا؟ ہاں، میں وہ دوا بتانے کے لیے ہی کھڑا ہوا ہوں۔ پہلے آپ کو میں بیماری کا حال بتا رہا ہوں کہ دیکھو یہ بیماری پھیل رہی ہے اور بھی پھیلے گی۔ آج گئے 10 برس میں بہت سے لوگوں نے پیسہ کمایا، سہلائی سے کمایا۔ امک ایسے لوگوں نے آج پیسہ دیکھا ہے کہ جن کی 7 پیڑھی نے کبھی پیسہ نہیں دیکھا تھا، آج ان کے پاس بھی لاکھوں شلنگ ہے۔ یہ سہلائی سے آیا ہوا پیسہ اپنے ساتھ بہت سی بیماریاں بھی لاتا ہے۔ سہلائی سے آیا ہوا پیسہ اپنے ساتھ بہت سے کوڑے، مصیبتیں، بیماریاں، مشکلیں بھی لاتا ہے۔ اس کے لیے یہ جو آج واتاورن اچھی دنیا کے اوپر جا رہا ہے، اور خاص طور پہ ہم لوگ جو ٹانگانیکا، تنزانیہ میں یا افریقہ میں ہیں، یا ہمارے اور بھی لاکھوں بھائی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا کہ آج دنیا کے اندر 3 بھاگ کیے ہیں پولیٹیشنز نے۔ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ان کو کہتے ہیں کہ جو غریب دیش ہیں۔ ایک ورلڈ ہے کیپٹلسٹ کی، یورپ، امریکہ، کینیڈا، یہ کیپٹلسٹ ورلڈ ہے۔ ایک ورلڈ کمیونسٹ ورلڈ ہے، جس کے اندر رشیا اور ایسٹ یورپ اور اس کے جو کھانڈیے چائنا وغیرہ، یہ سیکنڈ ورلڈ ہے۔ اور تھرڈ ورلڈ کے اندر دنیا کے باقی بھاگ آتے ہیں، ہندوستان ہے، پاکستان ہے، افریقہ سارا کھنڈ ہے، ساؤتھ افریقہ کو چھوڑ کے۔ تو یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر جو ایک دم پورسٹ کنٹریز ہیں نا 25، وہ 25-30 کے اندر ہمارا تنزانیہ کا نام بھی ہے، جو دنیا کے اندر سب سے غریب دیش ہے۔ ہم اس تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر آج رہتے ہیں، اور یہ لوگ تھرڈ ورلڈ کے غریب دیش، پیسے والے دیشوں کو کہتے ہیں ہماری مدد کرو۔ کمیونسٹ دیشوں کو کوئی نہیں بولتا، کیونکہ کمیونسٹوں کو پیسہ دینے کے اندر کچھ ہے بھی نہیں، ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، اور ہے تو وہ دیں گے بھی نہیں، ایک پائی نہیں دیں گے، ہتھیار دیں گے لڑنے کے لیے، مرنے اور مارنے کے لیے۔ لیکن یہ غریب دیش، پیسے والے کیپٹلسٹ دیش کو کہتے ہیں ہماری مدد کرو۔ اس کے لیے میٹنگیں ہوتی ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کچھ نہیں ہوئے گا۔ وہ منہ پہ ہاتھ پھراتے رہیں گے، کانفرنسیں ہوتی رہیں گی، غریب دیش غریب سے غریب ہوتے جائیں گے، پیسے والے دیش پیسہ بٹورتے رہیں گے۔ یہ تصل دنیا میں ہواپا ضرور مچائے گی، اور دن بدن بڑھتا جائے گا، لڑائیاں بڑھتی جائیں گی، خون آمرکی بڑھتی جائے گی، جھوٹ بڑھتا جائے گا، ویاجی چنتا بڑھتی جائے گی۔ میں وہ سب چیزیں آپ کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو یاد رہ جاوے کہ دنیا خراب سے خراب تر ہو رہی ہے۔
ڈاؤن سے ڈاؤن جا رہی ہے. یہ دنیا کے سدھرنے کا کوئی اس وقت نشان نہیں اور 100 برس تک نہیں. آج سے 5 برس پہلے 1974 میں حضرت مولانا دھنی سلامت شاہ کریم صلوات اللہ علیہ مولا ڈھاکہ گئے بنگلہ دیش میں. مولا نے بنگلہ دیش میں جماعت بہت تھوڑی ہے، 350 جماعت ہے ابھی تو. مولا فرمایا 1.5-2 برس کے پیچھے دنیا کے اوپر سخت مندی ہوئے گی. 1.5-2 برس کے پیچھے یعنی 78 تلک سخت مندی آئے گی. تم ابھی سے اس بات کے لیے اپنے دل کے اندر خیال کرو اور اپنے جیون سٹینڈرڈ جو ہے جیون دھورن نیچا کرو. اس کے 3 برس کے بعد 79 میں 79 کی سال 2 برس پہلے مولانا حضرت امام لندن آئے اور 7 دن لندن ٹھہرے. 7 دن، ایک دن کے سوا کہ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو مار ڈالا گیا اور اس کا جنازہ تھا، اس دن حضرت امام دوپہر کے پیچھے نہیں آئے، لیکن 7 دن صبح بھی آوے شام کو بھی آوے. میں ادھر سے نکل کے تھوڑا آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ گھوم کے پھر میں یورپ بھی گیا میں، اور پھر امریکہ گیا، کینیڈا گیا. میں نے سب جگہ جو کچھ مولا کے فرمان ہوئے تھے میں نے ان کو سنائے. اور اسی اپنی مسافری میں آسٹریلیا گیا کہ جب حضرت امام نومبر کی 7 تاریخ کو آسٹریلیا کے جماعت کے اندر آئے. یہ 7 دنوں میں مولانا حضرت امام نے فرمان فرمائے بہت سے. میں نے آ کے دار السلام کے اندر وعظوں کے اندر یہ فرمان سنائے. میں 10-11 سال کے بعد ادھر آیا ہوں. تھوڑی سی باتیں میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ کو پتہ لگے اس لیے. مولانا حضرت امام نے جن چیزوں کے اوپر بہت زور دیا اور لگ بھگ در روز ماں باپ بولتے رہے، اس میں ایک یہ چیز تھی کہ دیکھو مندی چالو ہو گئی ہے. 3 برس پہلے کہا کہ 1.5-2 برس کے پیچھے مندی شروع ہوئے گی. 3 برس کے بعد صاحب نے لندن میں فرمایا کہ مندی چالو ہو گئی ہے. دنیا کے انڈسٹریلسٹ دیش جیسے کہ امریکہ ہے، برٹن ہے، کینیڈا ہے، جاپان ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، یہ جو آگے بڑھے ہوئے پیسے والے جو دیش ہیں، سب فرمایا یہ دیش کوشش کریں گے کہ مندی نہ آوے یا رک جاوے، لیکن they will not succeed. ان کو سفلتا نہیں ملے گی، مندی تو آئے گی. اور یہ پیسے والے دیش اپنی محنت کریں گے تو بھی مندی رکنے والی نہیں. ماما فرمایا یہ مندی لمبا ٹائم چلے گی، جلدی ختم نہیں ہوئے گی. اتنا لمبا ٹائم چلے گی کہ تم دھارنا بھی نہیں کر سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم گیس نہیں کر سکتے کہ یہ مندی کتنی چلے گی. اس کے اندر پیسہ بچاؤ مندی کا سامنا کرنے کے لیے. مندی کا مطلب معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ مندی کا مطلب یہ ہے کہ آوک گھٹ جاوے، اس کا نام مندی. جب یہ آوک گھٹ جائے گی اور آپ نے جو خرچہ اتنا ہی رکھا تو انجام کیا ہوگا؟ گر پڑو گے، فائنینشلی اکنامیکلی گر پڑو گے. آوک کمتی اور جھاوک زیادہ تو کیا ہوگا؟ جو خزانہ جمع ہوگا، سیونگ ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی، اوپر قرضہ ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوئے گا؟ بے عزتی ہوئے گی، اپمان ہوئے گا، ویاجی ہوئے گی، ایمان تک بھی خراب ہو جاتا ہے انسان کو دکھ تکلیف میں.
ماما فرما یہ مندی لمبا ٹائم چلے گی، اور اس کے لیے میرے روحانی بچوں اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ڈاؤن کرو۔ اس کی وگت کے لیے میں آپ کو بولتا ہوں، اسٹینڈرڈ آف لیونگ ڈاؤن کرنے میں کیا ہے؟ ہمارا سب سے زیادہ خرچہ کس چیز میں ہے؟ آپ خود ڈھونڈو اپنی فیملی میں۔ کپڑا ہے، کھانا پینا ہے، موٹر ہے، گھر کا فرنیچر ہے، اور اس قسم کے دوسرے فین فطور ہے جس میں شراب ہے، تمباکو ہے، پتے کھیلنا ہے، جگار وغیرہ ہے، اور بھی رستے ہیں جس میں پیسہ جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر آج 5,000 کا خرچہ ہے تو آپ 4,000 بنا سکتے ہو ایزیلی۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کے بغیر انسان چلا سکتا ہے۔ لازم ہے کہ آدھا پائنٹ دودھ پیا جائے، 1.5 پائنٹ پیو، تھوڑا دودھ کمتی کرو، گوشت تھوڑا کمتی کرو، اور اتنا پکاؤ کہ بگڑے نہیں۔ ایک تو دنیا میں اناج کی مارا ماری، مومنو آپ نے دنیا نہیں دیکھی، معلوم نہیں، مجھے کوئی چیز کا فخر نہیں، لیکن چھوٹی عمر سے مجھے دنیا گھومنے کا بہت شوق۔ میں نے ساری دنیا کو 6 دفعہ چکر لگائے ہیں۔ میں ایک دفعہ 16 مہینے آخری دنیا میں گھومتا رہا، 16 مہینے۔ ایسے میں نے دیش دیکھے ہیں کہ جہاں خدا تعالی جگلے پگلے یاد آتا ہے، جہاں غریبی کے ساتھ جیسے خدا تعالیٰ کسی کو مارتا ہوئے نا، ایسی لوگوں کی حالت ہے۔ ڈسٹ بن میں سے، ڈسٹ بن تو بہت رہا، گائے کے چھین میں سے وہ اناج کے دانے کے جو ہضم ڈائجسٹ نہیں ہوئے، لوگ وہ نکال کے پانی سے دھو کے کھاتے ہیں۔ دیکھا، اب میں نے جب ان چیزوں کو دیکھا تھا تو میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔ گائے کے چھین میں سے، ڈنگ میں سے وہ اناج کے دانے کے جو ڈائجسٹ نہیں ہوئے، لڑکے اس کو نکال کے پانی سے دھو کے کھا لیں، جھاڑ کے پتے کھاتے ہیں۔ انڈیا اور ابھی ویتنام کے اندر اتنی حالت خراب ہے کہ مرے ہوئے کتے اور بلی کا گوشت کھاتے ہیں۔ آپ نے دنیا نہیں دیکھی، آپ کو دنیا کا پتہ نہیں۔ یہ حالت کبھی آپ نہ دیکھو، میری دعا ہے، لیکن آج دنیا کے اندر بہت خراب حالت ہے۔ اور میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ پیروں نے ہمیں سینکڑوں سال پہلے کہا کہ یہ خراب حالت آئے گی، اور دینداروں یہ خراب حالت دن بدن خراب ہوتی جائے گی۔ 2 4 5 برس نہیں، 100 برس چلے گی، 100 سال چلے گی۔ اس کے اندر امام نے ہر روز فرمان فرمائے لندن کے اندر، پیسہ خرچہ کمتی کرو، پیسہ بچاؤ، پیسہ بچاؤ، اور جب بھی تم انویسٹ کرو، حضرت امام فرمایا بہت سوچ کے، لمبی درشتی سے اس کی کیلکولیشن کر کے، خطری ہوئے تمہیں کہ یہ میرا پیسہ خراب ہوئے گا، نہیں، تبھی انویسٹ کرنا۔ آنکھ بند کر کے سوچے سمجھے بغیر پیسہ انویسٹ نہیں کرنا، نہیں کرنا۔ مگر جب بھی آدمی کی آوک بہت اچھی ہوتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آوک ہمیشہ رہے گی، یہاں انسان بھول کر جاتا ہے۔ لمبی درشتی کا انسان جو ہوتا ہے، فار سائٹ جو ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ لگتا ہے، وہ اپنے حساب سے چلتا ہے، اور جب یہ مندی آتی ہے تو اس میں سے پسار ہو جاتا ہے۔ قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک تھوڑی سی سٹوری، ایک کہانی سنائی۔ ایجپٹ کے اندر نبی یوسف علیہ السلام گئے۔ یوسف نبی یعقوب نبی کے بیٹے تھے۔ ان کا ایک چھوٹا بھائی بنیامین تھا۔ یہ دونوں بھائی ایک ہی ماں کے تھے، اور باقی دوسرے بھائی تھے، 10 دوسرے بھائی تھے جو جدی جدی ماؤں سے تھے۔
یوسف علیہ السلام نبی بننے والے تھے، چھوٹپن سے ہی بہت سمجھدار، بہت ہی برائٹ تھے، اور باپ نبی تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ نبی ہے، تو اس کے اوپر پیار بھی زیادہ تھا۔ یہ کارن سے دوسرے جو 10 بھائی دوسری ماؤں سے تھے، ان کو یوسف نبی کے ساتھ حسد ہوا۔ انہوں نے آپس میں صلاح کی کہ یوسف نبی کو کہیں لے جائیں، باپ کی نظر سے دور ہٹ جائے گا تو باپ ہماری بات سنے گا۔ تو ایک دن یوسف نبی کو باپ کو بہلا پھسلا کے باپ چھوڑتا نہیں تھا، لیکن باپ کو منا کے ذرا گھمانے کے لیے لے جائیں، اور یوسف نبی کو ایک کنواں تھا، سوکھا کنواں، اس میں پانی نہیں تھا، یوسف نبی کو وہ کنویں کے اندر پھینک دیا، اور اس کی قمیص پھاڑ کے کوئی ایک جنگل کا جانور مارا، اس کے لہو کے اندر اس کی قمیص کو تھوڑا لہو لگایا اور لے کے آئے باپ کے پاس۔ باپ کو کہا ابا جان بہت افسوس ہے، ایک ورو، ولف کہتے ہیں انگلش میں، بھیڑیا ہم کہتے ہیں اردو میں، ایک ولف آیا اور وہ اس کو کھا گیا، یہ اس کی قمیص۔ باپ کو بہت افسوس ہوا، اس کی یاد کے اندر غم کے مارے آنکھیں بھی ان کی چلی گئیں۔ نبیوں کو بہت سی باتوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے یہ بات یعقوب نبی سے چھپا کے رکھی، اس کو پتہ نہ لگنے دیا، کیونکہ اللہ کو کوئی کام کرنا تھا۔ ایک قافلہ نکلا، پانی ڈھونڈنے دیکھا تو یہاں ایک کنواں ہے، اندر جھانکا تو ایک لڑکا تھا، انہوں نے اس کو نکالا۔ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، یہ لوگ پکڑ کے لے گئے اپنے جو ان کا سردار لیڈر تھا۔ لیڈر نے کہا ہاں، وہ زمانے کے اندر غلام بیچتے تھے کہ اس کی قیمت بہت آئے گی، ایجپٹ میں جا کے مصر میں اس کو بیچ ڈالا۔ یوسف نبی اس وقت جوان تھے، 21 برس کی عمر تھی، اور اتنا خوبصورت تھے کہ خدا نے آج تک اور اس کے پہلے اتنا خوبصورت انسان کبھی نہیں پیدا کیا تھا۔ ایجپٹ کا جو پرائم منسٹر تھا، اس کو عزیز مصر کہتے ہیں، اس نے یوسف کو خریدا، اور پھر اس کے اوپر یوسف علیہ السلام کے اوپر اس کو اتنا ایمان اور اعتبار آیا، میں ساری سٹوری بیان کروں گا، 1 گھنٹہ نکل جائے گا۔ یوسف نبی ایجپٹ کے پرائم منسٹر بنے، میں نے سٹوری کٹ کر ڈالی، مجھے جو کہنا ہے وہ اور بات ہے۔ پرائم منسٹر بنے، انہوں نے حکم کیا کہ اناج کو سٹور کرنے کے لیے بڑی بڑی کوٹھیاں سٹور بناؤ سارے ایجپٹ کے اندر۔ وہ زمانے کے اندر ایجپٹ کا راج یوگانڈا تک تھا، اناج کی بڑی بڑی سٹورز بنائے گئے، اس میں جو اناج آتا تھا 1/3 اناج سیو کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو اس بات کا پتا تھا کہ ہر سال ایک جیسا نہیں آتا، 7 برس تک اناج اکٹھا کرتے رہے، اور اس کے بعد دکال پڑا، فیمن پڑا، 7 برس تک فیمن پڑا، لیکن آپ خوش تھے کیونکہ انہوں نے اناج کو سٹور کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ سٹوری بیان کر کے کہ جو سمجھدار عقل والے لوگ ہیں وہ اس سٹوری میں سے لیسن لیویں۔ کیا لیسن لو گے؟ لیسن یہ ہے کہ جب تمہاری آوک بہت ہوگے، خراب آنے والے وقت کے لیے سیونگ کرو، یہ لیسن ہے۔ منڈی شروع ہو چکی ہے، بہت سے دیشوں کے اندر قیمتیں گر گئی ہیں۔ ارے عرب جیسے آدمیوں نے اپنے تیل کی قیمت گرا دی، نائجیریا نے $2 گھٹا دیے۔ جو تیل بڑھ رہا تھا، آئل کی پرائس بڑھتی جاتی تھی، آج حالت یہ ہو رہی ہے کہ وہ عربوں نے اپنے تیل کی قیمت گھٹا ڈالی۔ ابھی آپ سمجھ سکتے ہو کہ دنیا کے اندر کیا حالت ہوئے گی، ابھی اور ہوئے گی۔ زمانہ بہت خراب آتا ہے، اور میں آج آپ کو کہہ جاؤں، معلوم نہیں پھر کبھی آؤں کہ کبھی نہ آؤں۔ دیندارو، یہ 2 مہینے
नवंबर दिसंबर इस बरस के और 12 महीने 1982 के बहुत खराब जाएंगे हमारे लिए। मैं दुनिया की अभी बात नहीं कर रहा, दुनिया की चर्चा करके अभी मैं घर पे आया हूं। हमारे लिए आने वाले 12-14 महीने बहुत खराब हैं। आप नहीं कह सकोगे कि हमको किसी ने चेतावनी नहीं दी थी। इमाम का मिशनरी हूं, मैं आपको कहता हूं, यह चीज आपको याद रहे। अभी क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मौला के फरमान पढ़ो और उस पर अमल करो। पहला फरमान यह है कि तुम्हारा ईमान मजबूत होना चाहिए, कि जो तुम्हें दुखों का सामना करने के लिए शक्ति देवे। आदमी को जब भी दुनिया की मुसीबत आती है तो मगज पे असर करता है। जब भी मगज के ऊपर कोई चीज का असर होता है तो इंसान नमाला हो जाता है, कमजोर हो जाता है। कई आदमियों को नर्वस बीमारियां हो जाती हैं, नर्वस बीमारियां हो जाती हैं। दार एस सलाम के अंदर 1.5 महीने पहले जब ये न्यूज निकली, बैंक ऑफ तंजानिया ने नोटिस लगाई कि कोई बाहर नहीं जा सके और बाहर से टिकट भी मंगानी तो हमारी रजा चाहिए। एक आदमी को ऐसी नर्वस ट्रबल हुई कि बेचारा हॉस्पिटल में दूसरे देश के अंदर पड़ा है। जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है तो आदमी के नर्वस सिस्टम के अंदर खड़बड़ाहट हो जाती है, बैलेंस ऑफ माइंड फिर जाता है। उसको टिकाने के लिए बड़े में बड़ी दवा ईमान है। मौलाना हजरत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं, यह फरमान कोंगो का है। कोंगो वालों के ऊपर ऐसी मुसीबतें 3 दफा पड़ चुकी हैं। 3 दफा वो लूटे गए, भाग गए, वापस आए, फिर लूटे गए, भाग गए, फिर वापस आए। तो हजरत इमाम फरमाते हैं, तुमको बहुत तकलीफें पड़ी, लेकिन तुम फिर हरे भरे हो गए हो इसलिए कि तुम्हारा ईमान सलामत है। अगर तुम्हारा ईमान सलामत है, अगर तुम्हारा ईमान मजबूत है तो 100 दफा भी कभी गिरोगे फिर भी तुम खड़े हो जाओगे। एक आदमी जो ताकत वाला होता है वो लड़ाई के अंदर कभी गिर पड़ता फिर खड़ा हो जाता है, लेकिन कभी कमजोर होगा, एक थप्पड़ पड़ेगा, सोया तो सोया, फिर उठेगा नहीं। ये ईमान है जो हमको ताकत देता है, ये ईमान है जो हमको इलाही मदद कराता है। ईमान से हमारे दिल के अंदर भी शक्ति रहती है और ईमान से खुदा की मदद भी मिलती है। अपना ईमान बहुत मजबूत रखो। इन्हीं 7 दिनों के अंदर जो मौलाना हजरत इमाम ने, मैंने तो उधर जाके कनाडा वालों को कहा कि हजरत इमाम ने ऐसा लगता था कि 7 दिन का सताड़ा डाला है। 7 दिन, सुबह भी आवे, शाम को भी आवे, सुबह भी आवे, शाम को भी आवे। सिर्फ मैंने कहा एक दफा नहीं आ सके। मौलाना हजरत इमाम फरमाया कि तुम लंदन में रहो कि न्यूयॉर्क में रहो, मतलब कि किधर भी रहो, कोई भी देश होवे, कोई भी मुल्क होवे, मगर तुम अपने बाप दादा की प्रणालिका को नहीं छोड़ना, अपने ईस्टर्न कल्चर को नहीं भूलना। जुदे जुदे शब्दों के अंदर हर रोज हजरत इमाम ये फरमान करते थे कि तुम अपने बाप दादा की प्रणाली का नहीं छोड़ना, तुम अपने ईस्टर्न कल्चर को नहीं छोड़ना। अभी बाप दादा की प्रणाली का क्या है? बूढ़े बूढ़े तो इधर को बहुत कम दिखते हैं, लेकिन बूढ़े बूढ़ों को पूछो, आपको पता तो होएगा। 50 बरस के ऊपर भाई साहब जैसे आदमी बैठे हुए हैं और भी 2-4 दिखते हैं, इनको पूछो भाई बाप दादा की प्रणाली का क्या है? बाप दादा की प्रणाली का ये थी कि कुटुंब मिल के रहता था, कुटुंब मिल के रहता था। बाप माँ की हिश्मत इज्जत होती थी। बूढ़े माता पिता की चाकरी करते थे जवान बच्चे। सिर्फ माता पिता ही नहीं, लेकिन काका मामा भी, उनकी इज्जतें होती थीं। और वो कभी गर्म हो जाते थे, गाली निकाल देते थे तो बच्चे चुपचाप सहन कर लेते थे, बाप के सामने बोलते नहीं थे, मामा चाचा के सामने भी बोलते नहीं थे।
उनकी सेवा करते थे, चाकरी करते थे, उनका ध्यान रखते थे। माता पिता की जो सेवा है वो खुदा की इबादत है। हमारे बाप दादा की प्रणालिका के अंदर एक ये चीज है। दूसरी चीज क्या है कि हर रोज सुबह शाम बाप दादा जमात खाने जाते थे। जो कुछ भी होता था इस घर में आके कहते थे मौला को, या मौला ये तकलीफ पड़ी तू दूर कर। जो कुछ भी मुसीबत आई तो मुखी के सामने खड़े होकर कह दिया एक सताड़ा डालता हूं, या मुझे मुश्किल आसान की तस्बीह मेरी कबूल करके मेरी मुश्किल दूर करो। ये बाप दादा की प्रणाली का ये थी कि हमारा सारा जीवन, हमारी सारी दुनिया, हमारी सारी लाइफ उसका सेंटर जमात खाना था। मतलब ये कि हमारी जिंदगी के अंदर हमारा धर्म छाया हुआ था। वडीलों का मान इज्जत थी, छोटों के ऊपर प्यार था, भाइयों भाइयों में, बहनों बहनों में मोहब्बत था, इत्तेफाक था। भाभी देवर के अंदर प्रेम मोहब्बत इत्तेफाक था। वो भाभी को माँ की तरह समझे और वो देवर को बेटे की तरह समझे। ये हमारी प्रणाली का है। ये प्रणाली का आप यूरोप, अमेरिका, कनाडा में नहीं मिलेगी। इसके लिए इमाम ने हमें कहा कि तुम लंदन में रहो या न्यूयॉर्क में रहो, मगर तुम अपने बाप दादा की प्रणाली का नहीं छोड़ना। दूसरे दिन कहता है तुम अपने ईस्टर्न कल्चर को नहीं भूलना। ये ईस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर तो ये है कि 14 बरस की छोकरी अपनी सूटकेस बांध के माँ को कहती है मैं जाती हूँ। कहाँ जाती हूँ? मैं बॉयफ्रेंड के साथ जाती हूँ। ये ईस्टर्न कल्चर नहीं, ये वेस्टर्न कल्चर है। 14-15 बरस की छोकरे भाग जाती हैं घर से। आप कभी लंदन जाओ, अभी विंटर शुरू हुआ है। जिस दिन धूप निकलेगी उस दिन बूढ़े बुढ़ियां, कोई छोटा सा कुतरा, कोई छोटी सी बिल्ली, ये अपने पेट जानवर लेके पार्क में बैठे होते हैं, धूप सेकते हैं, तड़का सेकते हैं। बेटा घर पे कोई नहीं, बेटी कोई नहीं, कुत्ते बिल्लियों के साथ रहते हैं, कुत्ते बिल्लियों से प्यार करते हैं। हमारा कल्चर ये है कि दादा अपने पोते पोतरियों के साथ, दोतरियों के साथ खेलते हैं। जवान बेटे काम पर जाते हैं, बुढ़े माँ बाप घर के ऊपर बैठते हैं, या उनको नसीहत करते हैं, या वो इबादत करते हैं, या कोई और उनकी कुछ मदद करते हैं, और घर की फैमिली के छोटे छोटे बच्चों के साथ आड़ी वाड़ी के अंदर बैठे होते हैं, मजे का जीवन गुजारते हैं। और जब कोई बूढ़ा गुजर जाता है तो 100-200 आदमी सारी फैमिली के इकट्ठे हो जाते हैं। लंदन अमेरिका के अंदर ये बूढ़े गुजर जाते हैं, पता भी नहीं लगता। 2-3 दिन के बाद वो दूध वाला रिपोर्ट करता है पुलिस को कि 3 दिन से दूध बाहर पड़ा है, कोई ने उठाया नहीं। तो पुलिस आके दरवाजा तोड़ के देखती है तो बूढ़ा बूढ़ी मरे हुए हैं। बेटा किधर है, बेटी किधर है, कोई पता नहीं। ये जीवन हमारा जीवन नहीं। इसके लिए इमाम फरमाते हैं कि ईस्टर्न कल्चर को नहीं भूलना, तुम अपने बाप दादा की प्रणालिका को नहीं भूलना। हमारे अंदर जो कुटुंबिक प्रेम मोहब्बत है दीनदारों, वो हमारे धर्म का एक भाग है। हमारी फैमिली के अंदर जो मोहब्बत इत्तेफाक है वो हमारे धर्म का भाग है। इसके लिए मैंने आपको ये पाठ सुनाया, इसलिए सुनाया। जब दुनिया के ऊपर मुसीबत आएगी, लोगों का ईमान खराब हो जाएगा, हो कार मच जाएगी, खाना नहीं मिलेगा, माँ रोते रोते अपने बालक को छोड़ देगी कि शायद कोई ले जावे तो इसको खाना तो मिले। फिर कहते हैं कि बाप और बेटा लड़ेंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे कयामत आ गई है। गिनान पढ़ो तो सही, गिनानों के अंदर क्या रखा है? ए जी विखड़ी वेड़ा माहे, दिल ठोरना रहसे जी, विखड़ी वेड़ा माहे, दिल ठोरना रहसे जी, समीरा जो राख से तेनू रहसे जी। ऐसे कठिन वक्त आएंगे कि दिल ठिकाने पे नहीं रहेगा, लेकिन मौला जिसका दिल ठिकाने रखेगा उसका रहेगा। क्या मतलब? जिसका ईमान अच्छा होगा, धर्म अच्छा होगा, उसके दिल में सद्भावना होगा, मेरा मौला बैठा है।
डोंट गेट वरीड, आई विल वरी फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए व्याधि करूंगा, तुम आराम से बैठो। मां के खोड़े में जिस तरह सर रख के बच्चा सो जाता है, फिर उसको कोई चिंता नहीं होती, इमाम इस तरह से हमारे साथ सलूक करता है। अपने खोड़े में मां बन के हमारा सिर रख के हमको कहता है, तुम फिक्र न करो, सो जाओ आराम से, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूं। और फिर हजरत इमाम कहते हैं, तुम जानते हो कि मैं इसके काबिल हूं, आई एम कैपेबल, मैं तुम्हारी व्याधि मिटा डालूं, मैं तुम्हारे लिए व्याधि करूं, मैं उसके काबिल हूं, आई एम कैपेबल। जब युगांडा के अंदर तकलीफ आई तो माँ बाप ने अपनी इस प्रॉमिस को कर दिखाया ना। जो लोग नहीं निकल सके, रह गए बेचारे, उनके लिए एयर चार्टर करके नैरोबी से जाता था, इस्माइलियों को उठा लाओ। अरे जो लास्ट प्लेन था इस्माइली, पूरे लोड जितने नहीं थे, थोड़े थे, जगह बहुत सी खाली थी, अरे परकॉम वालों को भी हम ले आया, हो जाओ। हजरत इमाम ने अपने उस 1964 के उस बोले हुए बोल को नैरोबी के जमात खाने के अंदर पूरा कर दिखाया। इधर मौलाना हजरत इमाम दीनो दुनिया का मालिक, बादशाह, अल्लाह का नूर हमारा मालिक है। इस जैसा आखिर दुनिया में और कोई नहीं, कोई नहीं। ये दुनिया उसने बनाई है, ये दुनिया पैदा हुई उसके कारण से पैदा हुई। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया है कि तुमको पता है कि दुनिया को पैदा करने का कारण कौन है? मौला कहते हैं इमाम है। अगर इमाम धारे तो एक आंख की पलक में ये दुनिया रसाताड़ हो जाए। वो मौला हमारे पास बैठा है, हमारे दिलों में सदियारा है, सामी राजो राख से तेनू रे से। लेकिन हमारा ईमान हजरत इमाम पे होना चाहिए। 71 के अंदर जब भी मकान चले गए, कड़ियाकों के अंदर एक आदमी बदमाश ने, मैं बेवकूफ कहता हूं, बदमाश का मतलब पता है क्या है? जिसकी रिज़्क अच्छी ना हो उसको बदमाश कहते हैं। मुआश यानी रोजी, और खराब रोजी खाने से विचार खराब होते हैं। उसने हजरत इमाम की फोटो निकाल के फेंक दी। मैंने ये बात सुनी लेकिन देखी नहीं थी। 1971 में मैं साहब के पास गया इधर की मामले के लिए। मौलाना हजरत इमाम फरमाया, बहुत से मेरे रूहानी बच्चे, उनको मेरे लिए अच्छे विचार नहीं। मैंने कहा खुदावंद ऐसी कोई बात नहीं। तेरे को पता है एक आदमी ने मेरी फोटो फेंक दी, अभी मैंने आंख से नहीं देखा था, खाली सुना था। मैंने कहा खुदावंद मुझे लगता है ये बात सच्ची नहीं। माँ बाप फरमाया नहीं नहीं तेरे को पता नहीं है, उसने मेरी फोटो फेंक दी। मैं चुप हो गया, और सचमुच फेंकी उसने। मगर मुझे बाद में उस बात की जब इन्वेस्टिगेशन की, इमाम तो झूठ कभी नहीं बोलता, लेकिन मैंने जब इमाम के पास कहा तो मैंने अपनी सच्चाई से कहा, क्योंकि मैंने देखा नहीं, खाली महज सुनी हुई बात थी। माँ बाप मेरे को जरा जोर से बोलते हैं, यू डोंट नो, ही डिड इट। मैं चुप हो गया। ऐसे भी लोग हैं कि जो इमाम की फोटो फेंक दे वो, लेकिन ऐसे नादान हमारे अंदर 1 2 4 होंगे तो होंगे, लेकिन दीनदारों ये कसौटी ईमान की होती है। हर वो रोज हलवा ही खाते रहोगे तो गुमड़े निकलेंगे, किसी दिन करेले भी खाओ। सुख शांति मौज शौक खाना पीना ऐश आराम वीडियो सिनेमा पत्ता खेलना खाना पीना ये सब चीजों के अंदर जीवन निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। ये चीजें थोड़ा टाइम रहेंगी, फिर इसका रिएक्शन क्या होएगा? व्याधियां, चिंता, बीमारी, बेइज्जती, हार्ट की ट्रबल, नर्वस खराब, ईमान भी खराब। हर हालत में अमीरी होवे गरीबी होवे तंदुरुस्ती होवे बीमारी होवे, अपने ईमान की लेवल कायम रखो।